ان کے ناموں کا علم نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کسی چیز کے بھی نام کا ان کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے کیا نام ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں قالوا سبحانکا، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، جو تو نے سکھایا ہے۔ اب جو سکھایا تھا کم از کم وہ تو بتا دیتے، انہوں نے تو لا علم لنا کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ اگلا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کچھ آتا بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملائکہ نے جب لا علم لنا کہا تو اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ سرے سے کچھ نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے مالک و ملک انک انت علام الغیوب، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی اس کا جاننے والا ہے، تجھے خبر ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنے علم کا چراغ جلایا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اپنے علم کا چراغ انبیاء اللہ کے حضور جلائیں گے نہیں، دکھائیں گے نہیں، بلکہ بجھا کر ادب سے بات کریں گے، میرے اللہ تو ہی جانتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال کیا تو حضور نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے، تو وہ ادبن تھا، اس کا یہ قطعی معنی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم سرے سے دیا ہی نہیں تھا۔ اب اگر اس اینگل سے دیکھیں تو اس کا معنی خوارج والا نکلتا ہے، ادب کے اینگل سے نکلیں دیکھیں تو علم مصطفیٰ بھی ظاہر ہوتا ہے، ادب خدا بھی ظاہر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا ادب کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انہوں نے کس قدر ادب کیا۔ اب یہاں میں بخاری سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں آگے دوسری آیت تلاوت کرتا ہوں۔ عام طور پر میں حدیث کا حوالہ نہیں دیتا کیونکہ میرے مخاطب زیادہ تر ایک خوارج ہوتے ہیں جو قرآن شریف کے ساتھ حدیث کو بالکل نہیں مانتے، لیکن چونکہ بی خوارج بھی ہوتے ہیں، سی بھی ہوتے ہیں، وہ اور نہ مانے بخاری مسلم کا نام تو لے لیتے ہیں، بھی ہم انہی کو مانتے ہیں، یہ صحیح ہے نا۔ تو بخاری کی ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، اس روایت کو امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر بیان فرمایا۔ وہ روایت یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ نے حج کیا۔ وہ خطبہ منا میں تھا یا عرفات میں تھا، اس میں روایتوں میں لطیف سا اختلاف ہے، لیکن چونکہ مشہور بات یہ ہے کہ وہ خطبہ عرفات میں تھا، جیسا کہ امام مسلم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا اور عرفات کا ذکر کیا، امام بخاری نے منا کا ذکر کیا، لیکن چلو جہاں بھی تھا خطبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ سے۔ اب اس کے دو رخ دیکھ لیں، ایک جس رخ سے ایک اسی روایت کو خوارج پیش کرتے ہیں، اور ایک اس کا وہ رخ ہے جو صحیح اس کا رخ ہے اور جو منشاء خدا ہے اور منشاء مصطفیٰ ہے۔ منشاء خدا میں نے اس لیے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضور ان سے دریافت فرماتے ہیں صحابہ سے، عرفات میں کھڑے ہیں، حج کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اب بتائیں، احرام پہنا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، حج کا مہینہ ہے، اور الحج اشہر معلومات قرآن میں حج کے مہینے کا نام آیا ہے، تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حج کا مہینہ؟ انہوں نے کیوں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے؟ تو خوارج کہتے ہیں حضور نے یہاں پوچھا کیوں؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اگر علم ہوتا تو پوچھا کیوں؟ اب صحابہ سے پوچھیں کہ صحابہ کو علم تھا، انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ دونوں رخ کو دیکھیں کہ حضور اس کی حکمت ظاہر فرمانا چاہتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ شہر کون سا ہے؟ ابھی وہ مکہ مکرمہ سے سارے صحابہ تو آ رہے ہیں، اور کتنے صحابہ مکہ کے رہنے والے ہیں، عمریں وہاں گزاری ہیں۔ وہ آپ نے فرمایا کہ ایو بلد، یہ شہر کون سا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم، رسول جانے یا خدا جانے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ شہر کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ طویل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں
اور سوالات کیے. اگر وہ میں ساری حدیث بیان کروں تو وہ بات طویل ہو جائے گی. میرا مقصد بھی وہ ساری حدیث سنانا نہیں. میں یہاں سے جو ایک نقطہ کو بتانا چاہتا ہوں جس کو اہل محبت اور اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ حج کا دن ہے, حج کا مہینہ ہے, یہ مکہ ہے. ہم نے اس لیے نہ بتایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید آج مہینے کا نام بدل دیں, آج شہر کا نام بدل دیں. حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مہینے کا نام بھی قرآن میں اللہ ارشاد فرما چکا ہے, شہر کا نام مکے کا نام بھی قرآن میں آ چکا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جواب ادبن نہیں دیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور آج اس کا نام بدل دیں گے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی جواب نہ دے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو علم نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. جیسے صحابہ نے جواب نہ دیا تو ان کے پیچھے ادب تھا, ان کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کچھ اور رکھنے والے ہیں. تو اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کسی سوال کا جواب نہ دیا تو مصطفیٰ خدا سے اور سننا چاہتے تھے, اس کی حکمت کو جاننا چاہتے تھے, اس کے ادب کا یہی تقاضا تھا. سوال کیوں کیا آپ سے نے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے, مگر آپ نے چونکہ حرمت کا بیان فرمانا تھا کہ جتنی حرمت مکے کی ہے, جتنی حرمت مدینے کی ہے, اتنی حرمت مسلمانوں کے خون کی آپس میں ہے, چونکہ وہ مسئلہ بتانا تھا, اس لیے سوال کر 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 کے ان کے ذوق کو تازہ کیا, ان کے کان کھڑے ہو گئے, ان کی پوری توجہ ہو گئی, ان کی کنسنٹریشن پوری ہو گئی. جب وہ کنسنٹریشن پوری ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا. اصل میں ان کی کنسنٹریشن جو تھی, ان کی توجہ تھی, وہ پوری طرح مبذول کرانی مقصود تھی. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا اور صحابہ کو علم تھا, انہوں نے ادباً اس کا نہیں بتایا. اب میں قرآن کریم کی ایک اور آیت تلاوت کرتا ہوں اور بڑی لطف کی بات آیت ہے. یہ سورہ طٰہٰ ہے. اس کے اندر دیکھیے شور مچا دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیوں کیا. اگر سوال کیا ہے تو سوال کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے 17 سے لے کر 21 تک, 17 سے 17 سے 21 تک ایک مضمون چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور طور پہ کھڑے ہیں اور اللہ ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے میرے ہاتھ میں عصا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہے. تو یہاں اللہ سوال فرما رہا ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں قال ہی عصای, یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ان کو فلاں فلاں جگہ پہ استعمال کرتا ہوں, ان سے بکریاں چراتا ہوں, بوچھوں سے وہ پتے چاڑتا ہوں, یہ انہوں نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں. فرمایا اس کو پھینک دو, وہ سانپ بن جائے گا, اور جب پھر پکڑو گے تو وہ پھر عصا بن جائے گا. چونکہ مقصود موسیٰ علیہ السلام کو دوسری بات بتانا تھا, اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سوال فرمایا. تو اس کا معنی یہ قرآن کریم میں بہت سے مقام آتے ہیں, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, کہ ہم قیامت کے دن سوال کریں گے لوگوں کو. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. تو اگر حضور پوچھیں تو وہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. پچھلے دنوں میں یہ بات سامنے آئی میرے, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اور امام مسلم نے اس کو بیان کیا. وہ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے, یعنی یہ وہ چھوٹے چھوٹے شبہات ہیں جن کے اوپر طوفان کھڑا کیا جاتا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں. آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے ہیں. پیوند کاری کا مطلب یہ ہے کہ ایک نر کھجور اور ایک مادہ کھجور, ان کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ پھل دیتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ وہ کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس سے پھل اچھا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم نہ بھی کرو تو تب بھی بات بن جائے گی, تب بھی یہ دے ہو جائے گا, اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جب کیا تو کرنے کے بعد انہوں نے پیوند کرنی چھوڑ دی, پیوند کاری کرنی چھوڑ دی. تو نیکسٹ ایئر ان کو پھل نہ لگا. جب پھل نہ لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا, میں خلاصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث بہت معروف ہے, اس لیے میں اس کا لفظ بلفظ تھرو نہیں جا رہا. تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم
دنیا کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اس پر طوفان